السلام علیکم جی. دو تین باتیں اکٹھی ہیں لیکن بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق ہے بھی. اب دیکھیں نا، بھارت کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں پراوین ساہنی صاحب، انہوں نے نیا وی لاگ کیا ہے. وہ مہینے میں ایک وی لاگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنا پچھلے پروگرام کی بھی ایک بات ادھوری رہ گئی تھی کہ جی اوور ری ایکٹ کر دیا تھا درانی صاحب نے، اسد درانی صاحب نے. وہ کیا مسئلہ تھا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ وہ جو معاہدہ جو ہوا ہے، امریکی جو شہری ہے امریکہ کے اندر جو مقیم تھا، جس کو جو اپنی ماں سے ملنے آیا تھا اور کسی نے اس کو کہا تھا کہ تم واپس نہیں جانا پتر، تو اتنے ساڈا دفاعی وہ ہونا ہے، مشیر ہونا ہے، قومی سلامتی کا مشیر ہوگا تو. ٹھیک ہے نا. یہ اسی نے ہی کہا تھا جس نے رضا باکر کو کہا تھا کہ بریف کیس بند کرو اور میرے ساتھ چلو پاکستان، تم گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا. یہ اسی شخصیت نے کہا تھا. ٹھیک. تو پتا ہے نا یار، تمہیں میں نہ پوچھا تسی مسئلے بن کے پوچھتے ہو، تمہیں پتا ہے سب کچھ. ٹھیک. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے جو اوور ری ایکشن کی بات کی تھی اور جس کو میں کنکلوڈ نہیں کر پایا اپنے ڈر کے اندر، وہ یہ تھی کہ نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این کے جو تھے، ایک لیڈر تھے، سینیٹر تھے میرا خیال. ہاں. تو انہوں نے جو تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ میری قیادت کو اوور ری ایکٹ کیا دیوار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو انہوں نے ری ایکٹ کر دیا. انہوں نے ری ایکٹ کیا تو پی ایم ایل این نے انہیں ڈسون کیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا. سب مطلب انہیں جس ممکنہ طریقے سے ہیوملیٹ کیا جا سکتا تھا کیا. وہ تو بیچارے نے کھاپ کھوپ ڈال کے تو اپنا وکالت کا لائسنس بچایا، ورنہ تو وہ ثاقب نثار جو غلط نہ لے لیتا میں الگ جگہ تے واؤ لانی سی نہیں، چلو کوئی گل نہیں، تسی اپنے کو لا لینا. ثاقب نثار تو اس کو جیل بھیجنے کے موڈ میں تھا، بلکہ پکا پکا بند کرنے کے موڈ میں تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ نہال ہاشمی صاحب کو ڈسون کر دیا گیا کیونکہ وہ اوور ری ایکٹ کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اسد درانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ اسد درانی کو بھنک پڑ گئی کہ ابھی نعرہ لگ جانا ہے، نئی خبر آئی ہے تو انڈیا ساڈا پائی ہے، انڈیا کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ویسے آپ کو کہہ چکا ہوں، اگلے 5 سے 10 سال میں یہ ہو جانا ہے. تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارا مسئلہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، تو پھر میں پہلے کیوں نہ اس مارکیٹ کو جا کے کیپچر کروں؟ 2 بندوں کے ساتھ جی انہوں نے یہ بری اس لیے کی ہے، ایک میر شکیل الرحمان کے ساتھ اور ایک اپنے اسد درانی صاحب کے ساتھ. دونوں کا خیال تھا کہ اب انڈیا اور پاکستان کی چونکہ مارکیٹیں آپس میں ملنے لگی ہیں، تو وہ مارکیٹ بڑی ہے، 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے. میں کتاب لکھوں گا یہاں پہ میری بکنی ہے 1000 بھی نہیں بکنی، اس میں 1 لاکھ بکنی ہے. سمجھ گئے ہیں نا. اور اگر میں بات کو ان کے طرف ٹلٹ کر دوں گا تو وہ تو زیادہ ہاٹ کیک کے طور پہ بکے گی. اسد درانی صاحب جو ہے وہ کائیاں آدمی تھے. سمجھ گئے نا. تو انہوں نے اوپر نیچے 2 کتابیں لکھ ماری. تو اپنے ادارے کا ان کو پتا تھا کہ ہم اس کام پہ ہم نے گاڑی دوڑائی ہوئی ہے، ظاہر موٹر وے پہ ڈالی ہوئی ہے، تو اگلی منزل جو ہے وہ اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے. اور اگر موڑ نہ مڑے تو سیدھا پشاور، راستے میں اگر اسلام آباد کا ایگزٹ نہ لیا تو سیدھا پشاور ہے. ٹھیک. تو انہیں وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اندر رہ کے آئے تھے تو انہیں پتا تھا گاڑی کس سمت جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں پہلے جا کے مارکیٹ کیپچر کر لوں. مارے گئے. میر شکیل الرحمان نے کہا یہ 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے، 22 کروڑ جمع 1 ارب 30 کروڑ دی تو 1.5 ارب کی مارکیٹ ہوگی میرے پاس کھیلنے کے لیے. جیو سپر اسی لیے لانچ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور امن کی آشا اور جیو سپر جو تھے یہ انڈیا کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے گئے تھے. تو بھائی جان جو تھے وہ اوور ری ایکٹ کر گئے اور رگڑے گئے. ٹھیک ہو گیا. اور بھی میں آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں جس پہ چلتے ہوئے لوگوں نے اوور ری ایکٹ کر دیا. انہیں پتا تھا کہ اچھا یہ گاڑی چل پڑی ہے 60 کی سپیڈ پہ. انہیں یہ نہیں پتا کہ راستے میں نا وہ پولیس والا بھی آ سکتا ہے، راستے میں پارٹی کا دل کر پڑتا ہے کہ میں کہیں ریسٹ ایریا کے اندر ٹھہر کے کچھ چائے شائے پی لوں. ٹھیک ہے. یا یار ابھی کلر کہار کے اوپر نا ایگزٹ لے کے نا ذرا جھیل کے کنارے بیٹھ کے تو دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور تھوڑی سی کشتی رانی بھی کریں گے. تو آپ نے توقع رکھی کہ جناب 2 بجے تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، تو وہ شام 5 بجے تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. یا ان کا موڈ بدل گیا ہے، انہوں نے کلر کہار سے یو ٹرن لے لیا.
تو یہ مسائل تھے جی، میں وہ اپنے اس ویلاگ کے اندر نہیں بیان کر پایا۔ پروین ثانی صاحب نے جو ہے وہ جو کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ میں زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا اس کے اوپر، تو اس لیے خطرناک ہو جاتی ہے جی، پھر جتنی کم گفتگو کی جائے زیادہ مناسب ہے۔ وہ ڈیفنس انالسٹ ہیں جی، انہوں نے کہا کہ ان کی جو مودی صاحب نے جب پوچھا کہ ہاں جوان کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ 2 فرنٹ وار کا نعرہ آپ نے لگایا ہے، ان کی فوج نے آگے سے رپلائی کیا ہم لڑ تو سکتے ہیں دونوں سے لیکن 1 بائی 1، یہ 2 فرنٹ والا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں ہوا ہے بارڈر کے اوپر، اس میں اپنا جو تھا وہ مبلغ تیاری جو تھی انڈین آرمی کی اور انڈین فورسز کی، یار مطلب برا نہ منایا کریں، یہاں پہ انالیسس ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں بھارتی یوتھیے جو ہیں یا بھارتی 5ویں نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو کتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا چینل جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کیا کریں، یہ ضروری ہے، ہم آپ کے پے رول پہ ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ان کی چترول کریں، ٹھیک ہے، آپ کی بھی چترول ہونی چاہیے میرٹ کے اوپر۔ یہ بھاگ گئے جناب، کہتے ہیں ہم سے 2 فرنٹ وار نہیں لڑی جا سکتی، اور یہ جو ہمیں انہوں نے کر لیا ہے وہ گولڈی روڈ اور ادھر سے سیاچین، اس کے اندر تو ہمیں سینڈوچ کر دیں گے، یہ تو ڈراؤنا خواب ہے ان کے لیے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی قیادت کو جب یہ پیغام دیا تو پھر بہت سارے ایسے پوائنٹس یا بہت سارے ایسے آرگومنٹ جن کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا تھا انڈیا کی سیاسی قیادت نے، انہوں نے اس سے وڈرا کیا۔ اب آپ دیکھیں نا، ان کی قیادت نے یہ پیغام دیا کہ چائنا نے تو کبھی اتنی وائلیشن کی ہی نہیں ہے جتنی ہم نے، تو اس سے کئی گنا زیادہ وائلیشن کر رکھی ہیں بارڈر کی۔ یہ انڈین قیادت کی طرف سے بیان ہے، سر کو منہ کھلے رہ گئے، ایک ہی قیادت، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جناب انہوں نے ان معاملات کے نا اوپر جو ہے وہ کہا کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام ٹھنڈا کر، ٹھیک ہے۔ چائنا جن بارڈر میں جن ایریا میں مشکل میں تھا، اس نے کہا کہ ایک جگہ تو ہم واپس جا رہے ہیں، باقی جگہ سے ہم آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باقی جگہ پہ آپ آگے آ جائیں، وہ فنگرے شنگرے ساری آپ لے لیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ہمیں دی ہوئی تھی وہ آپ لے لیں، اور ہم جناب یہ دوسری طرف سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر سے وہ ذرا چائنیز مشکل میں تھے، ادھر سے وہ واپس چلے گئے اور ادھر سے چائنیز اندر آ گئے۔ لیکن چائنیز نے یہ جو اونٹ بیچا، اس کے گلے کے اندر انہوں نے ٹلی باندھ دی، اور ٹلی کیا تھی؟ ٹلی یہ تھی کہ بھائی جان یہ جو آپ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ذرا ٹنٹا جو ہے نا یہ نہیں ہوگا، یہ کشمیر کا سٹیٹس وغیرہ جو ہے نا یہ سارا آپ جو ہے یہ واپسی کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پاکستان چپکے سے پاکستان کے قومی دفاع کے جو مشیر ہیں معید یوسف صاحب، یہ جناب اجیت ڈوبل کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے جو اتنی جلدی یہ ایک معاہدے پہ پہنچے ہیں کہ نیا معاہدہ ڈرافٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مشرف والا معاہدہ ہی لے لیتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اتنی جلدی پہنچے ہیں، آپ دیکھیے اس کا اعلان سائیڈ بائی سائیڈ ہی ہوا ہے، ادھر سے چائنیز کا وڈرال، ٹھیک ہے، پھر چائنیز کا جہاں تک وہ آ چکے ہوئے ہیں وہ ساری فنگریں شنگریں، انڈیا نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ادھر سے، مطلب جب آپ نے نو مین زون مان لیا ایسا جس میں انڈین فورسز جو ہیں وہ پیٹرول نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے ان اے وے آپ نے چائنا کا رائٹ تسلیم کر لیا نا کہ جی یہ نو مین رہے گا زون، لیکن اس میں انڈین جو ہے نا وہ مارچ نہیں کر سکتے۔ میں ذرا مختصر ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک دم وہ جو پاکستان ہیکڑی کرتا ہے، ہم نے ساری ہیکڑی نکال دی۔ مودی صاحب ایسے نرم ملائم ہوئے ہیں ماشا جی کہ انہوں نے فوری طور پہ جو تھا وہ اس کو کر لیا۔ اب آگے چیزیں موو کرتی ہیں، انڈیا کی قیادت کو اپنا جو وہ ایک ڈبو قسم کا میڈیا ہے اس کو بھی تو فیس کرنا ہے نا، وہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے۔ پاکستان کی قیادت ہمیشہ کی طرح انڈیا کے سامنے لیٹ جاتی ہے اور نیگوشیٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، پراپرلی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اب چائنیز نے اونٹ کے گلے میں یہ بلی باندھ کے بیچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسرے کانسیکوینسز جو ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح میں نے اس کے اندر نہال ہاشمی اور اسد درانی کے قصے بیان کیے ہیں نا کہ وہ اوور ری ایکٹ کر گئے تھے، تو میں اس طرح اوور ری ایکٹ نہ کر جاؤں، اس لیے میں یہ چیزیں روک رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے۔
لیکن میں وہ چیزیں روک رہا ہوں کہ انٹل انلیس ان کے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائیں گی تو میں آپ کی خدمت میں اس کے بیک گراؤنڈر کے طور پہ وہ انفارمیشن دوں گا. میں پریڈکشن کے طور پہ، پیش گوئی کے طور پہ وہ انفارمیشن نہیں دے رہا، کیونکہ کوئی غلط بھی تو ثابت ہو جاتی ہے نا بندے کی، اپنی کوئی کریڈیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے. لوگ کہنا نہیں ہے شغلی ہی گئے دیکھو خبر نہیں ہوتی، نہیں شغلی فراز ہی گئے، میں نہیں گا، ٹھیک ہے شغلی ہوئی گا، میں شغلی نہیں گا، میں ذرا بات کو لائٹ کرنے کے لیے نا ذرا سٹائل. تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت کہ یہ جو پاکستان کو ایگریمنٹ ملا ہے یہ ان کے طفیل ملا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو جائے. اور بیچا کیا گیا ہے دونوں طرف سے کہ دیکھو اگر ہم آپس میں ملتے ہیں، اور چائنا نے جو انڈیا کو بیچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی بننا چاہیں گے، جو انڈیا نہیں بننا چاہے گا، وہ تو خود بہت بڑا ملک ہے، تو آپ امریکہ کی پراکسی بن کے تو اپنے عوام کا بیڑا گرک کرنا چاہ رہے ہو. آؤ یار مل کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں. تو انڈیا کا خیال تھا کہ وہ ادھر سے فارغ ہو کے ذرا پاکستان کو سبق سکھائیں گے، تو ساتھ میں انہوں نے بلی بھی تھما دی. تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی صلح کرنا پڑ گئی، کیونکہ اپنی جو وہ جو جنتا نہیں، فوج کو کیا کہتے ہیں، اپنی جو سینہ تھی، اپنی جو سینا تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹو فرنٹ والا نعرہ ٹھیک ہے، عملی طور پہ نہیں ہو سکتا، نہ ہماری کیپیسٹی. اب پتہ نہیں انڈیا نے یہ ٹائم جو لیا ہے یہ اپنی تیاری کا لیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی فوج اتنی تیار نہ ہو، اور آئندہ 5 سے 10 سال کے اندر وہ اتنی تیاری پکڑ لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈینز کو جو امریکنز نے وعدے کیے ہوں اس پہ ڈیلیور نہ کیا ہو، یا جو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوں اس کی اتنی کاسٹ ہو کہ جو انڈیا بیئر نہ کر سکتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اچھی ہے، امن ہونا چاہیے اس خطے کے اندر. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات پہ ہی ہونا ہوتا ہے. تو مذاکرات پہ ہو جائے، کشمیریوں کی جو ہیں مصیبتیں وہ ختم ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اگرچہ میرے علم میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی فالو کر لیجئے. وہاں پہ بھی ہمارا پیج آج کل اپلوڈ ہوتا، ہمارا پروگرام آج کل اپلوڈ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.